میرا جنوں کوڑیوں کے دام بکے، میرا جنوں اس قدر سستا نہیں، منزل بھی چنی تو اس طرف عارف جس طرف کوئی رستہ نہیں۔ علم کی باتیں اصل میں عمل کی باتیں ہیں۔ ہم علم کی باتوں کو اتنا آسان، اتنا سہل اور اتنا فصاحت اور بلاغت والا بنا دیتے ہیں کہ آپ ان کو آسانی سے اپنی زندگی پر اپلائی کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کتابی نالج ہے وہ اب عملی نالج بننا چاہیے۔ کتابی نالج جب تک عملی نالج نہیں بنے گا، عمل میں نہیں ڈھلے گا، تب تک پاکستان میں حقیقی کامیابی یا حقیقی انلائٹنمنٹ نہیں آئے گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک لنک دے دیں جس میں آپ ہر کتاب کی انسائٹ کو PDF میں بھی لے سکتے ہیں۔ ایک گزارش یہ ہے کہ ہم اپنی ہر کتاب جس کو ہم نے آپ کو عملی انداز میں بیان کیا ہے، ہم اس کی آپ کے سامنے 1 گھنٹہ سے 1.5 یا 2 گھنٹے کی ورکشاپ بھی آپ کو کروائیں، تاکہ آپ اس کتاب کی انسائٹ کو وہ اپنی زندگی پہ ڈائریکٹلی اپلائی کرنے جو بھی ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں علم کی باتوں کے اوپر۔ ساتھیوں، ہمارے اس چینل کا نام ہے علم کی باتیں۔ ہم اس چینل کے ذریعے آپ کے ساتھ علم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہماری علم کی باتیں اصل میں عمل کی باتیں ہیں۔ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ایسی باتیں کریں، ایسی کتابیں، ایسی بکس ہم سلیکٹ کریں اور ان بکس کو آپ کے سامنے پیش کریں جو اس قابل ہوں کہ ان کو عمل میں ڈھالا جا سکتا ہو، ان کو عملی بنایا جا سکتا ہو۔ ساتھیوں، آپ جانتے ہیں نا کہ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں بہت سارے جھول پائے جاتے ہیں، بہت ساری الجھنیں پائی جاتی ہیں۔ ہمارا ایجوکیشن سسٹم گریڈ کے اوپر بیس کرتا ہے۔ ہم نا مارکس دلانے والا ایجوکیشن سسٹم چلا رہے ہیں۔ ہمارے اس سسٹم میں ہم بچوں کو رٹا لگواتے ہیں، بچے کو ہم اس جگہ بناتے ہیں کہ وہ اپنا پیپر حل کرے۔ ادھر اس نے اپنے مائنڈ میں رٹا لگا کے اپنے مائنڈ کو فل کر لیا، اور ادھر جا کے پیپر کے اوپر اگل آیا اور اس کو مارکس ملے اور وہ پاس ہو گیا۔ بچہ اپنی پڑھی ہوئی تعلیم کو، پڑھی ہوئی کتاب کو اپنی لائف پہ اپلائی کرنے جوگا نہیں ہوتا۔ وہ کتاب کو صرف رٹا لگاتا ہے، مجبوراً پڑھتا ہے۔ ٹھیک، جب وہ مجبوراً پڑھتا ہے تو اس کی کوئی انسائٹ اس تک نہیں پہنچتی ہے۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم کتاب میں جو مجبوراً والا ایشو ہے ہم اس کو ختم کر دیں۔ ہم کتاب کو اتنا سہل، آسان اور مفید بنا دیں کہ ہر بندہ، ہر اسٹوڈنٹ، ہر شخص، ہر چھوٹا بڑا اس کتاب کو پڑھنے پر مجبور ہو جائے اور اس کو اپلائی کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اس میں ایک بات ہم نے آج اس کا اور نیا اضافہ کر رہے ہیں۔ ہم اپنے ہر لیکچر کو PDF کی شکل میں بھی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے سمپلی کرنا کیا ہے کہ ہمارے لیکچر کو، جس کو آپ سن رہے ہیں، آپ اس لیکچر کی ڈسکرپشن میں جائیں گے تو آپ کو PDF کا لنک ملے گا۔ آپ اس کو کلک کریں گے، ٹھیک ہے، ٹچ کریں گے تو آپ کے سامنے اس کا انسائٹ، اس کے پوائنٹس کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ آپ کا جب جی چاہے گا آپ ان کو پوائنٹس کو پڑھیں، اس کو لکھ کے، اس کو سمجھ کے پڑھ کے آپ اس کی انسائٹ کو حاصل کر سکتے ہیں، گین کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، اسی طرح ساتھیوں، مجھے نا اکثر یہ سوال دوست کہتے ہیں کہ آپ کتاب کیوں نہیں لکھتے؟ اور بھائی کتابوں کا ہم حال کیا کرتے ہیں؟ یہ سوال بھی میرا بڑا پرانا ہو گیا۔ مجھے سارے دوست کہتے ہیں کہ یار آپ کتاب لکھو، چونکہ میں تھوڑا بہت شاعری سے بھی تعلق رکھتا ہوں، چھوٹے موٹے شعر کہہ لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جو کتابوں کا حال ہم کرتے آئے ہیں، علامہ اقبال کی کتابوں کا جو حال ہم کرتے ہیں، غالب کی کتابوں کے ساتھ، یا اور بہت بڑے اعلیٰ پایا کی جو کتابیں ہیں ان کا جو حال ہم کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہی ہے۔ ہم کوئی کتابیں پڑھنے والی قوم نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو کتابیں چھپتی ہیں وہ 500 سے لے کر 1000 کتاب چھپتی ہے صرف، ٹھیک ہے۔ ادھر یورپ کا معاشرہ ہے، وہاں پہ کتابیں ملینز کے حساب سے چھپتی ہیں، ٹھیک ہے، لاکھ بھی نہیں، لاکھوں کے حساب سے چھپتی ہیں، اور ہمارے ہاں سینکڑے بھی نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا کتابی صرف اپنے آپ کو کتابوں تک محدود رکھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ تو جو کتابوں کا حال، میں نے کتابیں دیکھنا کہ جی روڈ پہ پڑی ہوئی ہیں، پرانی کتابیں جائیں نا دیکھنے کے لیے، آپ نارکلی میں جائیں، پرانی کتابیں وہ انہوں نے زمین پہ رکھی ہوتی، ٹھیک ہے، بکنے کے لیے۔ تو یہ تو بہت زمانہ ہو گیا۔ میں نے یہ شعر کہا تھا کہ میرا جنوں کوڑیوں کے دام بکے، میرا جنوں اس قدر سستا نہیں، منزل بھی چنی تو اس طرف عارف جس طرف کوئی رستہ نہیں۔ تو ساتھیوں، یہ جو ہمارا جو کام ہے نا بڑا مشکل ہے، بڑا اوکھا ہے۔
ہم اوکھی باتیں کرنے والے ہیں. وہ مجھے سر عثمان اسماعیل یاد آ گئے, بہت کمال ہے, میری اکیڈمی کے پرنسپل تھے, بہت کمال تھے. تو ہم نا ساتھیوں ہم نا ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ اپنا امیج کو برقرار رکھنا پڑتا ہے. خوبیاں ہمارے اندر ہوں یا نہ ہوں, امارت ہمارے اندر ہو یا نہ ہو, ہمارے وسائل ہوں یا نہ ہوں, لیکن ہم نے اگلے بندے پہ امپریشن یہ ڈالنا ہے کہ میں بہت اعلیٰ بندہ ہوں جی, میں بہت ٹھیک ٹھاک, ٹھیک ہے, یعنی ہم مقابلے بازی والے ہیں. تو ہم ایک ایسی لائف جیتے ہیں جو اصل لائف نہیں ہے, ہم نے اس لائف کو فیک کیا ہوا ہے. تو ریئل لائف تو ہماری کچھ اور ہوتی ہے, جو لوگ جانتے بھی ہوتے ہیں کہ ریالٹی اس کی یہ ہے, یہ صرف فیک کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کا بلبلہ ہے, یہ اس نے پھٹنا ہی پھٹنا ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہ کیا ہے کہ ہم وہ فائٹ مارتے رہتے ہیں. تو میں ایک دن سر عثمان اسماعیل صاحب سے میں نے کہا سر سچ بولے ہوئے تو زمانہ ہی ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا, سچ ہوتا ہے کہ اپنا اپنا ورژن ہے نا, اپنی اپنی ریالٹی کا اسپیکٹ ہے, ٹھیک ہے, تو ریالٹی کا اپنا اپنا اسپیکٹ ہے. تو میں نے کہا زمانہ ہی ہو گیا ہے سچ بولے ہوئے, تو یقین کرے کبھی کبھی تو جو ہے وہ اتنی کریونگز ہوتی ہے کہ یار سچ بولے, کوئی بندہ ملتا ہی نہیں سچ بولنے والا, ٹھیک ہے. تو میں نے ہم سچ بولتے بولتے نا بڑے اوکھے فیز میں چلے جاتے تھے. تو اس کو میں نے کہا کہ ہم اوکھی باتیں کرنا شروع ہو گئے, یعنی وہ اتنی سچی باتیں ہوتی تھی کہ ہم بات کرتے کرتے اب تھک جاتے تھے کہ یار بس, ٹھیک ہے, اتنی سچی باتیں نہیں ہو سکتی, لائف پہ اپلائی نہیں کی جا سکتی, ٹھیک ہے. تو مجھے یاد ہے کہ سر عثمان اسماعیل صاحب جو نا وہ آئے اور میرے سامنے آفس میں بیٹھے اپنے, تو کہتے ہیں کہ سر آج تو نا اوکھی باتیں کرنے کو نہیں چاہ رہا, زندہ باد, ٹھیک ہے نا. تو ان کو میری عادت کی سمجھ لگ گئی تھی نا کہ میں کس مزاج کا بندہ ہوں, تو یہ سمجھ آ گئی. تو ساتھیوں ہم اوکھی باتیں نہیں کرتے, یقین کرو ہم تو سچ بولنے ہوئے ہمیں زمانہ ہی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ نے سچ بولنا ہے تو اپنے آپ کو انلائٹنڈ بنانا پڑے گا, اپنے اندر انلائٹنمنٹ لانا پڑے گا, اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرنا پڑے گا جس سے آپ کے اندر روشن خیالی, آپ کے اندر پازیٹیوٹی بنتی ہے. جب پازیٹیوٹی آپ کے اندر سے اود کر باہر آئے گی نا, تب آپ سچ بولنے والے ہوں گے. جب آپ سچ بولنے والے ہوں گے تو تب آپ خیر والے ہوں گے. جب آپ خیر والے ہوں گے تو ساتھیوں آپ معاشرے کو بدلنے والے ہوں گے, آپ لیڈر ہوں گے, ٹھیک ہے نا. تو ساتھیوں جو کتابوں کے ساتھ ہم نے حال کیا ہے نا وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے, لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی ان کتابی نالج کو ایک عملی نالج میں بدلیں, اس کو عمل میں ٹرانسلیٹ کریں, کیونکہ جب حقیقت عمل میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے نا تو تب اس کا رزلٹ آتا ہے. آپ نے میکیاولی نے کو پڑھا ہے نا یا سنا ہے, یا آج آپ پہلی مرتبہ سنیں کہ میکیاولی نے ایک کتاب لکھی تھی دا پرنس, بہت کمال تھی, بادشاہ, ٹھیک ہے, اس کا اردو میں ترجمہ ہوا. اس نے یہ کہا تھا کہ جو ہے ایتھکس جو ہوتی ہیں نا, یا چاہیے یا اخلاقیات, یہ کتابی باتیں ہیں, یہ کتابوں میں ہی ہوتی ہیں. اس نے کہا تھا کہ آل انٹرسٹ از سیلف انٹرسٹ, ہر چیز, ہر دلچسپی وہ ذاتی دلچسپی ہے, ہر فائدہ ذاتی فائدہ ہے, اور بس. ساتھیوں یہی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. ہم اس کو ذرا بدلتے ہیں, ہم اب اس کو ٹلٹ کرتے ہیں, ہم ٹرو انلائٹنمنٹ لے کے آتے ہیں, ہم صحیح روشن خیالی کی طرف آتے ہیں. صحیح روشن خیالی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں پازیٹیوٹی کا انحطاط ہے, فقدان ہے. ہمیں پازیٹیوٹی چاہیے, ہمیں پازیٹیوٹی کی اماؤنٹ بہت زیادہ چاہیے, ہمیں پازیٹیو لوگ چاہیے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم عملی باتیں کریں, عملی سٹیپس لیں, عملی کام کریں, کیونکہ رزلٹ عمل کا آتا ہے. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ہر کتاب کو عملی پہلو کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ ساتھیوں ہمارے ساتھ جڑے رہیے, آپ ہماری ان علم کی باتوں کو عمل کی باتیں بناتے جائیے گا. دیکھیے گا کہ پھر آپ کیسے بدلتے ہیں پازیٹیولی, دیکھیے گا کہ پھر آپ کے لیے یہ معاشرہ کیسے بدلتا ہے. جب یہ معاشرہ بدلے گا تب انلائٹنمنٹ آئے گی, جب انلائٹنمنٹ آئے گی تب یہ معاشرہ بدلے گا, اور یہی ہمارا مطمئن نظر ہے. جی جزاک اللہ.